بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، ہماری گفتگو دلائل نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جاری ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دنیا کے سامنے جو مستقبل کی خبریں پیش کی گئی قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں، اس کے بعض نمونے اور مثالیں ہم دیکھ رہے تھے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کے مختصر الجواب الصحیح میں جو قرآن کی آخری مثال دی گئی ہے وہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے پس منظر میں ان کی سرشت اور مزاج کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات ذکر کی. درمیان آیت کا ایک ٹکڑا صرف یہاں نقل کیا گیا کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم. سورۃ الحشر کی یہ آیت نمبر 12 ہے کہ اگر انہیں نکالا جائے، مدینہ سے نکالا جائے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. کیا مطلب ہے؟ ہم پچھلی آیت سے اس آیت کو جوڑ کر دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ کہا، اور یہ منافقین مدینہ اور اطراف مدینہ میں جو یہود بستے تھے ان سے خفیہ طور سے سانٹھ گانٹھ رکھتے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان سے ساتھ مل کر سازشیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف خبریں لینا دینا، منصوبے بندی کرنا اور سازشیں رچنا، یہ ان کا کام تھا. ایسے میں جب یہود کو یہ خطرہ محسوس ہوتا کہ مسلمانوں کے سامنے جب حقیقت بے نقاب ہوگی تو ہمارے لیے یقیناً خطرہ ہوگا، عرصہ حیات تنگ ہوگا، یا تو ہم کو مدینہ سے نکالا جائے گا یا قتال کیا جائے گا. ایسی صورت میں منافقین ان سے وعدہ کرتے تھے کہ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آیا، آپ لوگوں کو مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ لوگوں کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے. یہ ان سے عہد و پیمان کیا کرتے تھے، گویا قول و قرار پیش کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر حال میں. لیکن ایک طرف منافقین کا یہ کہنا تھا اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی. منافقین کی جو بات تھی وہ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت اختیار کی؟ جو منافقین ہیں کیا ان کو آپ نے نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اہل کتاب کے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں. یقولون لاخوانہم، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اخوان، بھائی. کون سے بھائی؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب کے کافر بھائی. یعنی یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تعبیر سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے، مسلمانوں کے بھائی نہیں تھے. ان کی حقیقی اخوت، بھائی چارہ یا گانگت کافروں سے تھی، اہل کتاب سے تھی. تو اہل کتاب کے کافر بھائیوں سے یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے. یعنی تمہارے خلاف اگر مسلمان ہم سے کہیں گے کہ ان کے خلاف چارہ جوئی کی جائے، اقدامات کیے جائیں، ایسا ایسا ان سے بائیکاٹ، تو ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، آپ کے خلاف کسی کی کوئی بات کبھی نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِن قُوتِلْتُمْ، وہ منافقین ان اہل کتاب یہودی کافروں سے کہتے ہیں کہ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے قتال کیا گیا، جنگ اور مقابلے کی نوبت آ گئی تو ہم ضرور بضرور تمہاری مدد کریں گے. ڈبل تاکید کے ساتھ، لام بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی. لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم یقیناً ضرور آپ لوگوں کی مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، تو پہلے تو یہی ایک گواہی اور شہادت ہو گئی کہ وہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایسا کہنے میں جھوٹے ہیں. آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا
اور پھر آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، یہ ایسا کہہ تو رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان یہود کو مدینہ سے نکال باہر کیا جائے گا، دیس نکالا اور جلا وطنی کا معاملہ پیش آئے گا، تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اور اگر ان سے جنگ و قتال کیا جائے گا، ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی مسلمانوں کی، تو لا ینصرونہم، یہ منافقین ان یہود کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ اللہ خبر دے رہا ہے۔ نکالے گئے تو منافقین کہہ تو رہے ہیں، قول و قرار پیش کر رہے ہیں کہ ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے بارے میں آپ کے خلاف کسی کی نہیں سنیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نکالے گئے تو یہ ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے قتال اور جنگ کا معاملہ پیش آئے گا تو یہ ساتھ نہیں دیں گے، مدد نہیں کریں گے۔ ہاں، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور بالفرض اگر کبھی چاروں ناچار ایسی نوبت آ جائے، کچھ کبھی حالات ہوتے ہیں کہ دل میں آدمی کے جو نہیں رہتا وہ کرنا پڑتا ہے، ظاہر کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آیا کہ یہ لوگ چاروں ناچار مدد کرنے کی کا اظہار بھی کریں تو نتیجہ کیا نکلا؟ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تو یہ ضرور بضرور اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اولاً کہا کہ مدد کریں گے نہیں، اور کبھی اگر مدد کرنے کا اظہار کیا بھی تو ٹکیں گے نہیں، پیٹ پھیر کر بھاگ اٹھیں گے، وہ فرار کی راہ اختیار کریں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ تم لوگ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ سخت ہو ڈر خوف کے دل، یعنی اللہ سے زیادہ ان کے دلوں میں تمہارا ڈر ہے، مسلمانوں کا ظاہر کا، جیسا کہ آج بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ غور کیجئے، یہ منافقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ آج ہم ٹٹولیں گے تو ہم میں بہت سارے مسلمانوں میں یہ صفات، ان میں سے کچھ صفات نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ پیشین گوئی کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ پھر 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علامہ ابن تیمیہ نے پہلے تو یہ کہا آیت نقل کرنے کے بعد کہ جیسا اللہ نے ان منافقین کے بارے میں کہا تھا، حقیقت واقعہ ویسا ہی ہوا۔ بعد میں بنو قینوقہ کو نکالا گیا غزوہ بدر اور احد کے بیچ میں، ہاں نکالا گیا، ان کو گھیرا گیا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے سفارش کی کہ ان کی جان بخشی کی جائے، ہاں جان بخشی کی گئی، 700 لوگ یا خاندان جو بھی تھے ان کو نکالا گیا، تو ان منافقین نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ایسا ہی ہر مرحلے پر پیش آیا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بالکل ویسا ہی ہوا۔ پھر علامہ ابن تیمیہ آیت نمبر 16 کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ لَهُم مَثَلًا بِالشَّيْطَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی مثال شیطان کے ساتھ جوڑ کر بیان کی۔ وہ کیا کہ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکفر، جب شیطان انسان سے یہ کہتا ہے کہ کفر کرو، وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، کفر پر ابھارتا ہے، ہاں فلما کفرا، اب جب انسان کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، کر بیٹھتا ہے، تو قال انی بریء منک، تو شیطان اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حقیقی ڈر نہیں ہے، ہاں ایک ڈر ہے۔ کون سا ڈر ہے؟ کہ تمہارا ساتھ میں پکڑا جاؤں۔ اگر ڈر حقیقی ہوتا تو یہ کام ہی نہ کرتا بہکانے والا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی مثال بیان کرتے ہوئے 2 آیتوں کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ ہاں گناہ پر ابھارنے کے لیے تو وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، اپنا ساتھ دینے کا گویا قول و قرار پیش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، جرم کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان جو ہے اس سے برات کا اظہار کرتا ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی معاملہ ان منافقین کا ہے، اور ہر زمانے میں آج بھی نفاق صفت لوگوں کا یہی رویہ اور یہی مزاج ہوتا ہے۔ لوگ ان سے دھوکہ کھا کے، ان کا ساتھ سمجھ کر، جن کے پاس اصول نہیں ہوتا، حق نہیں ہوتا، غلط لوگوں کے بہکاوے میں جب بھی وہ آتے ہیں، تو جو غلط لوگ ہیں جن کے پاس پہلے ہی سے اصول نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کا فائدہ نقصان دیکھیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ ہم جن کا ساتھ دے رہے تھے اب وہ پھنس چکے ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، تو یہ بغیر اصول کے لوگ اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آپ کا ساتھ دے کر۔ لیکن دنیا کے لوگ، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں، ہاں ہے نہیں ہیں یہ منافقین کی طرح کہ ہم ادھر بھی لوگوں کو خوش رکھیں، ادھر بھی لوگوں کو خوش رکھیں، ہے نا۔ منافقین کہتے تھے مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں،
ہاں لا علم لوگ ہیں، اللہ تبارک اللہ انہم هم السفہاء، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی لوگ نادان اور بے وقوف ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جیسا بیان کیا منافقین کا، بعد میں واقعات کی حقیقت کی روشنی میں ظاہر ہوا کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یہ لوگ بالکل ہو بہو لفظ بلفظ اسی کے پیکر اور اسی کی تصویر ثابت ہوئے۔ اب آگے شیخ الاسلام نے کہا، یہ قرآن کی گزشتہ چند دروس میں اور آج کے درس میں نے ایک مثال پیش کی، ایسی اور بھی متعدد مثالیں چھوٹے بڑے مسائل اور حقائق کے سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے مستقبل کے متعلق خبریں دی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے عہد مبارکہ کے بعد، اور کچھ بعد کے زمانوں میں وقوع پذیر ہوتی جا رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی ہونا باقی ہے، جن کا تذکرہ ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ آگے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ارشاد فرمایا کہ وفی الاحادیث الصحیحہ مما اخبر بوقوعہ فکان کما اخبر شیء کثیر، کہ احادیث صحیحہ میں ان امور سے متعلق جن کے واقع ہونے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے خبر دی، پیش گوئی فرمائی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ ہاں کہا شیء کثیر، بہت ساری چیزیں۔ یہاں پھر سے میں پہلے درس میں اس موضوع کے آغاز میں بیان کردہ چیز کی طرف اشارہ کروں کہ نبی اور پیغمبر کی جو پیش گوئی ہوتی ہے وہ حالات کے دھارے کو دیکھ کر، سیاست کے مزاج کو پرکھ کر نہیں دی جاتی، بلکہ عموماً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو پیش گوئی اور خبریں بیان کرتے تھے وہ دنیا کے کسی انسان کے عقل و فہم میں آنے والی بات نہیں ہوتی کہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی جاری رہا تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا اور فیل ہو جاتا ہے، تو اسے پیش گوئی نہیں کہتے، ایک اندازہ، اور وہ بھی حالات اور اشارات کو، ان کے جیسے ہمارے یہاں کہتے کہ نوشتہ دیوار پڑھ لینا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو اختیار کی جائے تو وہ اس کے نتائج ویسے ہی برآمد ہوتے ہیں۔ ایک کسان جب بیج ڈالتا ہے تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس نوعیت کا بیج ڈال رہا ہوں، اور یہ بیج ڈال رہا ہوں تو یہ پودا اگے گا۔ یہ قانون قدرت کا ایک علم ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ آدمی جانتا ہے، اس کو پیش گوئی نہیں کہتے، اس میں بھی بہت سارے خطرات ہوتے ہیں۔ ایسے اور بھی بہت سارے امور ہیں زندگی میں جن کے متعلق انسان کو کچھ اندازے بعض چیزوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں اور پیشگوئی کی جو بات ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبروں پر مشتمل ایسے امور ہیں جن کو حالات اور ظاہر کے اشاروں کی بنیاد پر نہیں کہا جاتا، بلکہ عموماً ایسا آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ نبی ایک چیز کی پیشگوئی اگر کر رہا ہے تو حالات کا دھارا، حالات و کوائف کی روشنی میں جب اسے پرکھا جاتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کا ہونا ناممکن اور انتہائی دشوار ہے، یا تو انتہائی دشوار یا ناممکن کی حد تک۔ جیسے میں نے رومیوں کے غلبے کی بات کے ضمن میں بیان کیا تھا کہ تاریخ کے جاننے والے جس وقت رومی شکست سے دوچار ہوئے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ چند سالوں میں یہ پھر سے غالب ہوں گے، لیکن قرآن نے یہ پیش گوئی فرمائی، اور پھر کچھ سالوں کے بعد ویسا ہی ہوا جیسا قرآن نے کہا تھا۔ ایسا ہی جناب محمد رسول اللہ۔ یہاں ایک بات اور بھی بیان کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کا بیان کرنا یا کسی بھی نبی کا ماضی، حال اور مستقبل کے غیب سے متعلق خبر دینا، یہ اس بات کا بھی ثبوت یا دلیل نہیں ہے کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح عالم الغیب ہوتے تھے، ہرگز نہیں۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیں، اگر کوئی ایسا مانتا ہے اور بہت سے لوگ مانتے ہیں تو وہ شرک اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت میں نبی کو یا کسی کو بھی، جیسے روافظ جو ہیں اپنے 12 اماموں کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں، اور بعض ہمارے یہاں قبر پرست، اولیاء پرست، شخصیت پرست لوگ اپنے مشائخ، اپنے اولیاء اور صالحین کے بارے میں اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ یہ شرک کی بات ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی خبر دیتے رہے، جو نشانیاں آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی رہیں، جو معجزات ظاہر ہوتے رہے، وہ سب کے سب خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت یہود کے یہاں جو زہر آلود تھا اپنے منہ پر رکھ لیا، لگ بھگ منہ میں رکھ لیا تھا،
ہاں کہتے ہیں کہ اس زہر کا اثر بھی تھا اور آخر وقت میں اس کا کچھ اثر واپس عود بھی کرایا، لوٹ آیا. ایک صحابی نے بھی کھا لیا تھا جس سے ان کی وفات ہو گئی بعد میں، جو آپ کے ساتھ اس دعوت میں گئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کو پہلے سے نہیں خبر تھی. جب حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے اطلاع پہنچائی اور آپ کو معلوم ہوا، تب آپ نے وہ لقمہ باہر کیا اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس بکری کے اندر اس کے شانے میں زہر ملایا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس طرح سے غیب داں نہیں تھے جیسا کہ ہمارے یہاں اہل شرک اور اہل کفر جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو غیب کی خبریں اللہ نے چاہیں، جتنی چاہیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے انبیاء کو بتائیں. اور اب انبیاء کو یہ باتیں معلوم ہو گئی تو انبیاء نے اپنے امتی لوگوں تک یہ خبر پہنچائی، اسے چھپا کر نہیں رکھا. وما هو علی الغیب بضنین کا یہی مطلب ہے، اور ایک معنی اور بھی ہے کہ اس میں وہ متہم نہیں ہے، جس کا دونوں کا حاصل ایک ہی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو باتیں بتائی گئی آپ نے امت کو پہنچائی، لہٰذا امت آپ کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو خبر دی، آپ نے امت کو دی، تو ہم بھی غیب کے جاننے والے ہیں، بلکہ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. اس کے بغیر، اس کو مانے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. یؤمنون بالغیب کا یہی معنی ہے کہ غیبیات پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے کام، اس کے متعلق اس کی خصوصیات سب ہمارے لیے غیب ہے. جنت جہنم غیب ہے. قبر کے اور آخرت کے سارے معاملات جو ایمان سے متعلق ہیں سارے کے سارے ہمارے لیے غیب ہیں. فرشتے غیب ہیں. اور بعض غیبیات ایسی بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے غیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی بہت ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا. تو صحابہ کرام کے لیے جو عیان اور ظاہر تھی وہ ہمارے لیے غیب ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی نبوت، آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو ہم بن دیکھے صحیح خبروں کی بنیاد پر مان رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان بالغیب کا حصہ ہے، اگرچہ اس میں سے بعض حصہ ایسا ہے جو صحابہ کرام دیکھ کر مانتے تھے. تو کچھ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں غیب نہیں رہ جاتی جنہوں نے دیکھ لیا، ہاں، جبکہ وہ ان کی بنسبت دوسروں کے لیے غیب ہوتی ہے. لیکن ایسے بہت کم امور ہوں گے. عام طور سے ایمان اور عقیدے کی جو چیزیں ہیں وہ غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے اللہ کی خبر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبروں کی بنیاد پر ان کو سچا مانا اور ان پر یقین رکھتے ہیں، تبھی ہم مومن ہیں. تو یہ دونوں باتیں ذہن نشین رہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے واقع ہونے کی خبر دی ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان میں سے چند کی صرف یہاں مثال دے رہے ہیں. پہلے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عدی ابن حاتم سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں عوف ابن مالک سے. عدی ابن حاتم بھی صحابی، عوف ابن مالک بھی. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اعدد ستن الحدیث. اتنا کہہ کے انہوں نے چھوڑ دیا. ہاں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3176 ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں. الفاظ کے ہیں، ہاں، نیچے حاشیے میں صاحب تحقیق نے اس کو ذکر کیا کہ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک. میں رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک کے غزوے میں آیا. آپ کے پاس آیا کس دوران؟ غزوہ تبوک کے بیچ میں. وهو فی قبۃ من ادم. آپ چمڑے کے ایک قبے کے اندر موجود تھے، تشریف فرما تھے. فقال، آپ نے کہا اعدد ستن بین یدی الساعۃ، کہ قیامت کے سامنے، یعنی قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن لو. اب یہاں قیامت سے پہلے گویا آپ جس وقت سے بیان کر رہے ہیں اس وقت سے قیامت کے درمیان. اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو اتنی نشانیاں اور اتنی علامات اور اشرات، پیشین گوئیاں، خبریں اس ضمن میں فتنوں کی شکل میں، نشانیوں کی شکل میں، علامات قیامت کی شکل میں آپ نے بیان کیا ہے کہ اس پر اہل علم نے، محققین اور محدثین نے مستقل کتابیں لکھی. وہ کتابیں بھری پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی پیش گوئیوں اور خبروں پر سے بھری ہوئی، جو ضعیف اور موضوع کی بات نہیں کرتا، صحیح روایتوں پر مشتمل. چنانچہ یہاں آپ نے اس حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی موت ہی، میری موت. لفظ موت کا استعمال کیا آپ نے. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کے استعمال کرنے میں لوگ گستاخی سمجھتے ہیں، ہاں، لیکن اللہ کے رسول استعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے استعمال کیا. گویا آپ کا وجود اور آپ کا دنیا سے جانا خود قیامت کے آنے کی ایک نشانی ہے، یہ بتایا گیا. تو آپ نے اپنی موت کا تذکرہ کیا. ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح. یہ اہل کتاب کے زیر دست نگر تھا، زیر نگرانی تھا، ان کے قبضے میں تھا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، بعد میں پھر لیا، پھر صلاح الدین ایوبی ہاں رحمہ اللہ نے اس کو آزاد کروایا. ہاں اگرچہ آج بھی جو ہے وہ یہود اور ان کے موافقین اور حلفاء کے زیر تسلط ہے، لیکن علاقے میں مسلمانوں کا بھی دبدبہ ہے، اور یہ جنگ نصف صدی سے زیادہ سے چل رہی ہے، گویا معاملہ چل رہا ہے. تو فتح بیت المقدس کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے جیسا کہا ویسا ہوا، آپ کی وفات ہوئی، فتح بیت المقدس ہوا. ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم. پھر موتان، اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. بعض شارحین نے کہا اس سے مراد موت ہے، کثرت سے موت کا واقع ہونا. ہاں، اور لغت میں ایک معنی اس کا دیا ہے کہ حیوانات میں پھیلنے والی وبائی بیماری. تو کچھ بیماری، وبائی بیماری ہوگی جو تم کو اس طرح سے پکڑ لے گی یا اس طرح پھیلے گی جیسے بکریوں کے ریوڑ میں وہ بیماری پھیلتی ہے، قعاص کہتے ہیں ایک سینے کی بیماری کو. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں پہلے اچانک یہ بیماری کی علامت ظاہر ہوتی ہے کہ قے ہوتی ہے اور اس کے بعد اچانک موت ہو جاتی ہے. ہاں، تو یہ وبائیں بھی پھیلی. آپ نے طاعون کے وبا اور پھر دوسری وباؤں سے متعلق تفصیلی حدیث بیان کی. ثم استفادۃ المال حتى يعطى الرجل 100 دینار فيظل ساخطا. پھر مال دیا جائے، پھر مال کی کثرت، مال خوب بڑھ جائے گا یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار بھی دیا جائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ مجھے اتنا کم دیا گیا. 100 دینار کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی. ہاں 20 دینار پر تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ صورتحال کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ بات آئی. آگے میں اس حدیث کو پورا کر دوں. ثم فتنۃ لا يبقى بیت من العرب الا دخلته. پھر ایک فتنہ، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جو اس سے بچ جائے، ہر ایک میں یہ فتنہ داخل ہوگا. بہت سارے فتنے آئے اس طرح کے. ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر. پھر ایک صلح کی بات ہوگی، مصالحت کی، جو تمہارے اور بنو الاصفر یعنی رومیوں کے درمیان ہوگی. فیغدرون، وہ رومی جو ہے وہ غدر کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے. یاتونکم تحت 80 غایہ. پھر وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے. تحت کل غایۃ 12 الفا. ہر جھنڈے کے نیچے جو ہے 12,000 لوگ ہوں گے، سپاہی ہوں گے. کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت میں ہوگا. کچھ لوگ اور اس کے انطباق کے سلسلے میں جو ہے الگ الگ تشریحات کرتے ہیں. تو یہ وہ پیشین گوئیاں ہیں جو 6 چیزوں کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایسی اور بھی حدیثیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے سچے رسول ہونے کی یہ علامتیں بھی بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے موجود ہے کہ آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح ایمان اور صحیح عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.